ہے آج کے دور میں اب سب سے زیادہ حقدار امامت کا ہوگا جو نماز کا عالم ہوگا۔ اس کی وجہ صحابہ کرام میں عالم سارے ہی تھے، قاری کوئی کوئی تھا۔ فرمایا 4 بندوں سے قرآن پڑھنا، ابی بن کعب اور ابن مسعود اور باقی 2 صحابہ کا نام لیا، قاری کوئی کوئی تھا، ٹھیک۔ لیکن جب بڑا عالم ہو جس طرح صحابہ کرام سارے تھے، فرمایا ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائے، کیوں؟ وہ قاری بھی تھے اور عالم بھی تھے، زیادہ بڑے عالم تھے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی مجمع ہے، ایسی مسجد جگہ ہے پہ نماز ہے جہاں پہ 10 قاری ہیں اور ایک عالم قاری ہے، قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، عالم کو عادت کیا جائے۔ اچھا جی، اگر قرآن پڑھنے میں سارے برابر ہیں تو فَعَلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، آگے ہو جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سنت میں برابر ہیں، آگے ہو ہجرت والا جو ہجرت مہاجر آگے، ہجرت میں برابر ہیں تو عمر رسیدہ آگے ہو جس کی عمر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عالم پھر قاری، اور اگر ایک عالم سارے ہی عالم ہے پھر عالم ہو جو قاری، اگر سارے قاری ہیں پھر جس کی عمر زیادہ ہے، سن رسیدہ بندہ۔ کوئی بندہ کسی بندے کو فی سلطانی ہی، اس کی بادشاہت میں امامت نہ کرائے۔ بادشاہت سے مراد ہے کہ اس کی رعایا میں جہاں اس کا کنٹرول ہے۔ آگے آئے گا وہ حدیث پاک کے، وہ گئے ان کو صحابی رسول، ان کا آپ ہمیں نماز پڑھائیں، فرمایا نہیں، نماز تم نہیں پڑھانی۔ یہ تب ہے کہ جب وہ ان کی اجازت کے بغیر، مثلا کسی کی مسجد میں جا کے، کسی علاقے میں جا کے کہنا پیچھے ہو جائے، جی میں نماز پڑھاؤں گا، میری کیا بات ہے، تو یہ بڑی ایک غیر مناسب اور غلط بات ہے۔ اگر وہ خود خواہش کا اظہار کریں اور کہیں جی آپ ہمیں نماز پڑھائیں، وہ اجازت ان سے لے کے ان کی اسرار کے اوپر بندہ پھر پڑھا سکتا ہے، جائز ہے۔ اور نہ بیٹھے کو بندہ کسی کے گھر میں اس کی عزت والی جگہ پر مگر اس کی اجازت کے ساتھ، کسی کی مسند پہ اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو اس کے اہل میں، یعنی اس کے گھر بار میں، اہل سے مراد اس کے علاقے میں، اس کے گھر بار میں امامت نہ کرائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، 1118 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ امامت کروائے، حدیث پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ نہ کروائے۔ تو اگر یہ بغیر اجازت تھا، لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حد درجے کا ایک ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی، اگرچہ حالانکہ اجازت کے ساتھ نماز پڑھانا جائز ہے، لیکن آپ نے اس سے بھی احتراز فرمایا، یعنی رخصت کو چھوڑ کے آپ نے عزیمت والی راہ اختیار کی۔ اچھا جی، اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے روایت کیا، لیکن امام نسائی نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر اختصار کیا ہے۔ اچھا جی، 1121 نمبر روایت، حضرت انس فرماتے ہیں خلیفہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں، جب آپ کسی جنگ پہ گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حالانکہ آپ نبی نہ تھے۔ آپ کیا تھے؟ ہاں جی، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ نبینہ کی امامت کرانا خلاف اولا ہے، اس کی وجہ کہ اگر نبینہ بندے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکی بلیدی کا، کہ اس کے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، لیکن ان کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ فراست دیکھتی تھی کہ یہ بچتے ہیں اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب نبینہ عالم ہو اور قاری ہو اور کوئی بندہ نہ ہو تو نبینہ ہی حقدار، پھر وہی پڑھائے گا کیونکہ احکام کو جانتا ہے۔ اچھا جی، 1122 نمبر، اور اگر نبینہ پڑھا بھی لے نماز تو اس میں یعنی کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، البتہ اگر ایک عالم یا قاری ایسا میسر ہے کہ جو صحیح دیکھتا ہے اور ایک طرف نبینہ ہے، تو چاہیے نبینہ تقریر وغیرہ کر لے، خطبات دے لے، نماز وغیرہ کو دوسرا بندہ پڑھا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ مراد کیا ہے کہ قبول نہیں ہوتی کامل۔ بھگوڑا غلام بھاگا ہوا حتیٰ کہ لوٹائے، کسی کا غلام تھا اپنے آقا کی غلامی کو چھوڑ کے بھاگ گیا حتیٰ کہ واپس لوٹا، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کا کون سا عمل قبول ہوتا ہوگا؟
اور فرمایا وہ عورت جو رات گزارے اور اس کا خامن اس پر ناراض ہو، اور قوم کا امام اس حال میں کہ قوم اسے ناپسند جانتی ہو، قوم اسے یعنی اس کو نفرت کرتی، برا جانتی ہو۔ امام ترمذی نے فرمایا حدیث غریب ہے، یعنی اس کی سند میں کلام ہے کچھ، اور امام ابن حجر نے خیر اس حدیث کو حسن کہا ہے، بعض نے اس پہ کلام بھی کیا۔ تو امام ایسا ہو کہ قوم ناپسند جاننے کا قوم کا کیا مطلب ہے کہ قوم کے معززین اہل تقوی لوگ کون وہ اس کو کسی خلاف شرع کام پہ روکے اور وہ نہ روکے اور وہ اسے ناپسند جانے۔ یہ نہیں ہے ایک شرابی قاری صاحب نے شراب کی حرمت پہ جمعہ پڑھایا ہے کہ لوگوں شراب پینا حرام ہے، اور ایک شرابی بندہ کہتا ہے مجھے قاری صاحب اچھے نہیں لگتے، یہ مطلب نہیں ہے قوم ناپسند جانتی۔ 10 زانی بیٹھے ہیں، قاری صاحب نے کہا کہ جو زنا کرے اس کو کوڑے مارنے چاہیے، قرآن کہتا ہے، اور وہ زانی کہے قاری صاحب نہیں اچھے۔ یا اب حاضرین و سامعین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے تقریباً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف بات کریں اس معاملے کے خلاف وہ کہتے ہیں یہ بندہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگے ہو کسی قوم سے وہ اس کو ناپسند جانے، یعنی امام بن جائے اور وہ اس کو ناپسند جانے کسی شرعی غرض کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ ذاتی کوئی اناد ہے تو وہ بس وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اور وہ بندہ الصلاۃ دبارن جو نماز کے پیچھے آئے، کیا مطلب دبارن یات یہاں بعد ان تفوت، نماز کو بجا لائے فوت ہونے کے بعد۔ ورجل اعتبد محررا، اور وہ بندہ جو غلام بنا لے کسی آزاد کو، آزاد بندہ تھا اس کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، فرمایا اس کی نماز بھی قبول ہے۔ تو جو 22 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کی آزاد قوم کو غلامی میں دھکیل دیتے ہیں جو حکمران، مسلمانوں کی آبادیوں کو عالم کفر کی زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، نظام ہمارا سارا اس طرح کہ ہم جکڑے ہوئے اس میں، تو ان کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک کا معنی عام ہے۔ اب یہ نہیں مکی کے پاس وہ بندہ جو پکڑ کے لیا ہے اور جیل میں گھر اپنے کسی کمرے میں لگا کے غلام بنا لیا، مطلق معنی اس کا۔ اللہ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی۔ 1124 نمبر روایت سلامہ بنت حر فرماتے ہیں نبی فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے قیامت کی کہ اہل مسجد والے لوگ، مسجد والے یتدافع ایک دوسرے کی طرح یدرؤ کل من اہل المسجد الامام، یعنی وہ تلاش کریں گے مسجد کے اندر کھڑا کرنے کے لیے امام، ایک دوسرے کی طرف یتدافع ایک دور کریں گے، ایک دوسرے پر معاملہ ڈالیں گے، وہ نہیں پائیں گے کوئی امام جو ان کو نماز ہی پڑھا دے، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی۔ اللہ اکبر، یعنی لوگ جھگڑا کریں گے، کہے گا تو نماز پڑھاؤ، کہے گا مجھے تو آتی نہیں، تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ۔ کوئی بندہ مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو امام بننے کے قابل ہو، ان کو امامت کے طریقے اور آداب کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ دین سے اتنا دور چلے جائیں گے کہ کوئی امام بھی نہیں ملے گا جو نماز پڑھا سکے، اور آج اس طرح ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بتایا ہمیں کہ اس سال 9th کے یا پوری میٹرک کے پیپر پتہ نہیں ان کا کتنے 26 لاکھ بچوں نے دیے ہیں کہ 28 لاکھ بچوں نے میٹرک کے پیپر دیے، اور انہوں نے کہا تنظیم المدارس کے کل پیپر پورے پاکستان میں، بلکہ تنظیم المدارس نہیں دینی مدارس کے پیپر، وہابی دیوبندی اہل سنت سمیت سب بچے کل ملا کے تقریباً 1.25 لاکھ بچہ بھی نہیں بنتا، 1.25 لاکھ بھی نہیں تھا، بول گا وہ 1.25 لاکھ تو بہت زیادہ بتا دی میں نے آپ کو، یعنی ایک بڑا حقیر سی نا بالکل ریشو تھی، لاکھ سے بھی شاید کم ہی۔ انہوں نے کہا اتنے بچوں نے پیپر دیے پورے پاکستان، کہاں 26 لاکھ اور کہاں یہ۔ اور آج آپ مدارس کی تعداد اور یونیورسٹیز کالجز کی تعداد دیکھیں، لوگ اپنی اولادوں کو دین کا علم پڑھانے نہیں چاہتے، اور بعد میں خواہش رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نہ دعا کرے، سکھائے کچھ نہیں جب۔
تو کیا کریں گے؟ یہ پیچھے کر کے وہ فوت ہوا عمر لیاقت. دیکھیں اس کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا. یعنی وہ اپنے بیٹے کو، کوئی عالم بندہ تو نہیں تھا دیندار بہت زیادہ، کوئی عالم ہو یا جو بھی، وہ اپنے بیٹے کو اس قابل کر کے گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے. آج ہمارے پاکستان میں ہم دیکھیں، بلکہ پاکستانی آپ پورے عالم اسلام میں دیکھیں، کتنے فیصد ماں باپ اپنی اولاد کو اس قابل بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا ان کا جنازہ پڑھا سکے. بعد میں کیا کرتے ہیں بچے کرائے کے لائیں جی، کسی مدرسے سے، یتیم خانے سے کوئی بچے لے آئیں کرائے کے، جن کو ہم کچھ کھانا شانا کھلا دیں گے، تو وہ میرے ابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو نا قرآن پڑھ کے اس کے اندر ڈالیں، اس کو رحمت کروائیں. یہ لحاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، آگے تک دیکھیں کیا ایسے ہوتا تھا کہ کرائے کے بچے بلوا کے تو قبر کے ارد گرد پڑھائی کرائی ہو جی. کئی بندوں کو کہا جاتا ہے جی اپنا جی جادو ہے، ہمارے گھر جی جادو ہے، چلیں جی آپ 7 دن سورہ بقرہ پڑھیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی بچوں سے نہ پڑھوا لیں جی، اگر قاری صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب اجازت دیں تو بچے نہ لیں مدرسے کے. جادو ہونا تو ہوا بھلا، جادو تھوڑے تو ہوا تو پڑھنا بچے نے. یہ ہمارے حالات. فرمایا کہ وقت آئے گا امام نہیں ملے گا لوگوں. اللہ اکبر. 1125 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد واجب ہے تم پر. یہ نشانی لگا لیں. پھر واجب کا لفظ حدیث میں آ گیا. یہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ایک سنت ہوتا ہے ایک فرض، بس واجب تو ہے نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں سے نکالا یہ حدیث سے. پہلے بھی اس کے 2 حوالے حدیث شریف سے گزر گئے پیچھے. فرمایا جہاد واجب ہے تم پر ہر امیر کے ساتھ، نیک ہو یا فاجر. نیک ہو یا یعنی جو امیر بن گیا ہے سپاہ سالار، وہ جیسا بھی ہے، وہ کمانڈ کر رہا ہے، اس کی اقتداء میں جہاد کرنا لازم ہے. وَإِنْ عَامِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہو. آج ہمارے ماشاءاللہ جو حکمران ہیں وہ اس کی بین دلیل ہے یہ حدیث پاک، ان پہ دیکھی جائے اگر اتار کے تو اس کے زاویے میں پورے اتر آئیں گے. آج اگر ہمارے حکمرانوں میں توقع تو ہمیں نہیں ہے بالکل بھی، لیکن چلے ایک فرضی طور پہ دل کو تسلی دینے کے لیے ہم مثال ایک لے لیتے ہیں. آج ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی حکمران جہاد کا اعلان کرتا ہے تو اس کی اقتداء میں مسلمان جہاد کریں گے، اگرچہ وہ جیسا بھی ہو، ذاتی اس کا عمل جیسا بھی ہو. فرمایا اگرچہ وہ جو بھی کرتا ہے اس کی تم اقتداء میں نکل پڑنا. والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم، نماز واجب ہے. پھر آ گیا واجب ہے تم پر ہر مسلمان کے پیچھے، برن کان او فاجرن، وہ مسلمان نیک ہو یا گناہ گار. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پہ نیک اور گناہ گار کا مطلب ہو رہا ہے، اور آگے فرمایا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ اس نے کیا ہو. اگرچہ یعنی ایک بندہ اس نے گناہ بڑے بڑے کیے، بعد میں توبہ کر لی، اس کے پیچھے نماز. اور ایک حدیث میں آتا ہے سلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو. نماز ہے لہذا بندہ نیک جو ہو نہ ہو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں چونکہ علم کا بہت زور ہے اور دین سبحان اللہ، ہمارے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں نا وہ ایک دیکھ رہا تھا لوگوں کچھ ایک دوست ایک مخصوص افراد، اسے کسی پوچھا جی ہمارے امام صاحب نے شلوار ان کی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ مقتدی بھی اس طرح کے یقین مانے سوال کر رہے ہوتے نا. میرے سے ویسے زندگی میں کبھی ایسا کسی نے نہیں کیا. ایک بندے نے سوال کیا تھا بس اس کے بعد نہیں پھر اس نے کیا. یہ کیا سوال ہے؟ ٹخنوں سے نیچے شلوار ہے تو نماز جائز ہے؟ تو آگے کہہ رہے ہیں اگر امام جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. دیکھیں امام داڑھی کو کلر کرتا ہے، اب ایک بندہ بیچارہ اکیلا بندہ، اس کی 6 بیٹیاں، وہ نمازیں پڑھاتا ہے، ساتھ وہ اپنا کوئی معاملات کام شام کرتا ہے،
6 بیٹیاں ہیں، وہ ان کو کالج چھوڑنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے، ان کو پڑھا لکھا رہا ہے، وہ اس نے اپنی زندگی ساری انہیں چکروں میں لگائی، 35 سال میں اس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے۔ اب ہمارے امام صاحب مقتدی لکھیں، ہمارے امام صاحب داڑھی میں کلر لگاتے ہیں، امام نماز جائز ہے؟ جڑ کے مارے سنی فتویٰ ماریں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اگر پڑھ لی تو دوبارہ پڑھو، ہوئی نہیں، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک بلکہ ادھر استاد تھے، انہوں نے داڑھی وائٹ کر لی، میں نے کہا نہیں آپ کی تو ابھی ایج نہیں ہے وائٹ ابھی آپ نے، کہنے لگے یار میں کیا کروں، اپنے نمازیوں سے میں تنگ، میں نے ایک بار کلر کر لیا تو انہوں نے پورے محلے میں شور مچا دیا کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، کہ کیوں جی یہ کلر لگاتے ہیں جی، سیاہ خصاب لگانا جو ہے نا وہ حرام ہے، وہ جی جنت کی وہ خوشبو نہیں آئے گی، وہ 4 روایتیں ہیں ان کی، وہ تو جی جنت کی خوشبو نہیں آنی ان، اب تو اولیویا میں 99 کلر آ گئے، ہے کہ نہیں؟ ریڈ آ گیا، براؤن آ گیا، ڈارک بلیک، اور پھر اپنا گرے تھوڑا سا، اور پتہ نہیں کتنے شیڈیں آ گئی ہیں اب تو، لیکن وہ اڑے ہوئے ابھی بھی، وہ کہتے ہیں نہیں بس جنمی پکے، نماز ہی نہیں ہونی۔ دیکھیں نماز قبول کرنے والی ذات، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیاہ خصاب لگاتے تھے، ثانی صاحب رحمۃ اللہ لگاتے تھے، سیال شریف والے بزرگ وہ بھی اس کے قائل ہیں، یعنی اور امام حسن پاک، امام حسین پاک، سیدنا اور صحابہ کرام ایک جماعت ہے پوری، سیاہ خصاب ان سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ طبرانی کبیر کی 3 جلد کے پہلے چیپٹر میں ابتدائی صفحات میں امام حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کا سیاہ خصاب، سیاہ کلر کرتے ہوتے تھے داڑھی۔ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد محترم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو کالے رنگ سے بچ، وہ اس لیے تھا ان کی عمر کتنی تھی، وہ ان کی عمر کو 90+ ہو چکے تھے وہ، اب آپ دیکھیں کہ 92 سال کا بزرگ بندہ وہ داڑھی کو کالا کلر کر لے تو یعنی کیا وہ ایک مذاق ہی اڑائیں گے لوگ، ایسے ہی ہے نا، اتنا ضعیف بندہ، اور اگر کوئی یہی 35-36 سال 40 سال کا بندہ لگاتا نارمل، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی اس کے اندر افہام و تفہیم پیدا کر لی جائے کہ جب بندہ زیادہ معمر ہو جائے پھر نہ لگائے کالا، ٹھیک ہے، پھر بدل لے، پھر یا وائٹ کر لے یا کوئی اور کر لے، دوسرا اس بندے کے لیے گنجائش ہے۔ ہمارے صوفیاء بڑے علماء کرام وہ لگاتے رہے، میں نے پھر ان کو کہا دوستوں، وہ مجھ سے میں نے کہا سر ان کو جو آپ کے کہہ رہے ہیں نا نماز ہی نہیں ہوتی، واجب الاعادہ دوبارہ ہی پڑھے، میں نے کہا سر ان کو ریٹن فارم میں لکھوا کے لائیں، پیر میرے علی شاہ صاحب کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے تھے ان کی نمازیں ہوئی ہیں نہیں، آپ لکھ کے دیں، وہ کالا سیاہ خصاب لگاتے تھے، لگائیں۔ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے ان کی نمازیں لکھ کے دینا، فتویٰ دینا آپ نے، پھر چپ جی میں نے تو نہیں لکھ کے دینا بس۔ تو لہٰذا یہ جو اتنی یہ جو شدت والا ہے نا، یہ دین کا مزاج نہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا بھی ہو اس کے پیچھے نماز، اگرچہ کبیرہ گناہ کرتا، والصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، اور ہر مسلمان پر نماز پڑھنا، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھنا تم پر واجب ہے، نیک ہو یا بد، اگرچہ کبیرہ گناہ کرتا۔ لیکن یہاں پہ عملی برائی مراد ہے، اعتقادی برائی، یعنی اس کے اعمال اگرچہ جیسے وہ شرابی ہے، زانی، جو بھی کرتا تھا جنازہ اس کا پڑھ دو، بخشنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ غفران اور رحمت یہ اللہ کی معاملہ، باقی تم اپنا حق ادا کر دو، لیکن جو بدعقیدہ ہو اس کے بارے میں نہیں، یہ عملی برائی کے بارے میں۔ امام ابو داؤد نے اس کا 3 فصل 1126 نمبر روایت، عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کنّا بمائن، ہم پانی پہ رہتے تھے جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ تھی، یعنی کوئی حوض تھا بڑا تالاب، اس کے قریب ہماری بستی تھی، ہم سے گزرتے، ہمارے یعنی علاقے سے گزرتے، اور رکبان سوار، ہم ان سے پوچھتے کیا ہے لوگوں کے لیے، کیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی کتنے بندے آ گئے ہیں، ما حاضر رجل، ان کا کیا حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے، وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرمائی ہے، یہ بھی وحی آئی، یہ بھی وحی آئی، تو کہتے وہ مجھے بندے گزرنے والے قرآن سناتے، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامِ، میں وہ قرآن یاد کر لیتا سن کے، چھوٹا تھا بچہ تھا، تو كَأَنَّمَا يَغْزَى فِي صَدْرِي، گویا کہ وہ چمٹ گیا میرے سینے میں، یعنی مجھے پکا پتھر پہ لکیر ہو گئی۔ چھوٹے بچے کو وہ چیز یاد کرائیں وہ نہیں بول، چھوٹی عمر میں حفظ قرآن، اور بڑی ایک بندہ 25 سال میں قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے اور ایک 13 سال میں کرتا ہے، زمین آسمان کا فرق، چھوٹے بچے قرآن جلدی یاد مکان فی العرب، اور
ویٹ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کا فتح مکہ کے ساتھ، کہ مکہ کب فتح ہو اور کیپٹل جو ہے عرب کا وہ جب فتح ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو جائے، تو غالب آ گئے وہ عرب پر، تو سچے نبی کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوا نا تو بادرہ دوڑی شہر قوم اپنا اسلام لے کے، واضح ہو گئی، یعنی پھر سارے گئے اور مسلمان کہتے میرے ابا جی بھی اپنی قوم کو لے کر گئے اسلام کے ساتھ، جب واپس آئے نا اسلام لانے سارے مسلمان وفد کی صورت میں مدینہ گئے، جب واپس آئے فرمانے لگے میں اللہ کی قسم میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سچا دین لے کے آیا ہوں اور احکام لایا ہوں، فرمایا پڑھو نماز اتنی اتنی اس وقت میں 5 نمازیں ٹائم پیریڈ ان کے بتائے، اور جب نماز آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے اور تم میں سے وہ امامت کرائے اکثرکم قرآن، جس کو زیادہ قرآن آتا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا فلم یکن احد، کوئی بندہ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں تھا جس کو مجھ سے زیادہ قرآن آتا تھا، لما کنت اتلقی من الرکب، کیونکہ میں نے وہ گزرنے والوں سے سن سن کے یاد کر لیا، وہ جو بندے آتے تھے نا ہر بندے سے میں سنتا تھا، ہر صورت مجھے یاد جتنی میں نے سنی، تو مجھ سے زیادہ تو قرآن آتا ہی نہیں تھا کسی کو، انہوں نے مجھے اپنے آگے کھڑا کر لیا، وَأَنَا ابن 60 صاحب میری عمر 6-7 سال تھی بس۔ کہتے ہیں اور مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی، جب میں سجدہ کرتا نا تو چادر مجھ سے ہٹ جاتی، چادر ایک ہی چادر تھی، وہ لے کے نماز پڑھتا سجدے جاتا تو چادر اٹھائی جاتی۔ ایک خاتون گاؤں کی کہنے لگی بستی کی ایک حذیفہ کے غلام، اور ان میں حضرت عمر اور ابو سلمہ بن اسد وغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوتی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو مفضول بندہ وہ افضل کو امامت کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفضول کے پیچھے افضل کا نماز پڑھنا جائز ہے، جیسے صدیق اکبر کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور نے ان کی اقتداء میں بھی ایک رکعت پڑھی فجر کی۔ اچھا، امام بخاری نے اس کو روایت کی 1128 نمبر روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے ان کی لا ترفع لهم صلاۃ فوق رؤوسهم، ان کے سر سے اوپر ایک ہاتھ بھی ان کی نماز نہیں جاتی، بندہ جو امامت کرائے قوم کو ان کو ناپسند جانے امام کو، اور وہ خاتون جو رات گزارے خامن ناراض ہوں، اخوانی متصارمانی، اور جھگڑنے والے 2 فرد، کون ہے 2 بھائی جھگڑنے والے، یعنی جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں معاملات، اس کی تشریح پیچھے گزر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔